نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ واجب القدر میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قرآن مقدس کے اندر ہر پارہ میں صحابہ کرام و اہل بیت کی قدر و منزلت شان بیان کی ہے۔ اب قرآن مقدس محکم کتاب ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ جج کتاب ہے۔ اور دنیا کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کب نازل کی؟ اللہ نے قرآن مقدس کب نازل کی؟ قرآن مقدس کس کا کلام ہے مسلمان بھائیوں؟ اور کون لے کر آیا؟ جبرائیل امین، جو تمام فرشتوں میں امین فرشتہ ہے۔ اور کس کے دل مبارک پہ؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پہ نازل کیا۔ اور وہ محبوب کائنات اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کے دلوں پہ محنت کی، ایک ایسی محترم جماعت پیدا کی جس جماعت کی اللہ نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں۔ آج اس وقت افسوس کی بات ہے کہ کبھی کوئی اٹھتا ہے کبھی کوئی اٹھتا ہے ملا کتابی، وہ صحابہ پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، حقائق صحابہ کی خدارہ زندگی پڑھیں۔ سلیمان فارسی کون تھا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو پیارے آقا فرماتے تھے یہ تو ہمارے گھر کا بندہ ہے۔ اور سلیمان فارسی وہ صحابی رسول ہے جس نے جنگ خندق کھودنے کا موقع بھی انہوں نے دیا تھا۔ یہ سلیمان فارسی بچپن میں ہی دیکھیں، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کے دلوں میں کس طرح محبت ڈالی دین کی، اور پھر اللہ نے ان کو کس طرح نہیں سنبھالنا تھا۔ یہ سلیمان فارسی فارس کا رہنے والا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں 15-16 سال کی عمر اللہ پاک نے ذہن کے اندر ڈال دیا میری آخرت بن جائے۔ ایک پادری کے پاس چلا گیا، اس کی خدمت کی، کچھ عرصہ رہا، اس سے کچھ سیکھا، اس کا بھی وقت آ گیا، مرنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں مرنے لگا ہوں، تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں، اور بہت بڑا یعنی سردار کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اب یہاں پہ کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا، سب 2 نمبر آدمی ہیں مرزا جیمی جیسے۔ اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو مدینہ میں چلے جاؤ، کیونکہ وہ آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ مدینہ میں آئیں گے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ نشانیاں یعنی سلیمان فارسی کو یعنی بتا دی۔ سلیمان فارسی پھر دوسرے راہب کے پاس جاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے کرتے وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کو پھر کہتے ہیں میں نے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یعنی وہ پھر پیارے آقا کو نشانی بتاتا ہے۔ یہ پھر مدینہ کا سفر شروع کرتا ہے۔ تو مدینہ کا سفر کرتے ہوئے راستہ میں یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ مدینہ کے ایک یہودی کو فروخت کیا گیا، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس سے آنے والا چمکا جو تیرا ستارہ جو تیرے مقدر کا، حبشہ سے اٹھایا۔ بلال حبشی کہاں سے آئے؟ حبشہ سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، رحمت کائنات کے قدموں میں پہنچایا۔ اس کی میرے محترم بھائیوں جوتی کی آواز کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا۔ یہ صحابہ تھی۔ صحابہ کرام کی قدر و منزلت خدارہ جاننے کے لیے محترم بھائیوں آپ حقائق صحابہ پڑھیں۔ صحابہ کرام کی اتنی محنت تصور نہیں کر سکتا دنیا میں۔ میرے محترم بھائیوں صحابہ پر بات نہ خدارہ کریں، لا تسبوا فی اصحابی ورنہ حبطت اعمالکم، اللہ تمام عمل ضائع کرنے پہ قادر ہے۔ صحابہ اللہ کے محبوب ہیں، اور دنیا میں جو بہترین انسان تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آئے ہیں؟ پوری دنیا سے جو بہترین انسان آئے ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی محبوب کی جماعت بن گئے۔ اب اگر 14ویں صدی میں کوئی بندہ نعوذ باللہ ان بہترین جو لوگ ہیں ان پر بات کرنے کی کوشش کرے، وہ جو بہترین زمانہ کے لوگ تھے ان پر بات کرنے کی کوشش کرے، تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا اس بدبخت کو کہ تو قرآن کا مطالعہ کر، تو قرآن کے علم سے غافل ہے۔ تاریخ کی کتابیں بعد میں لکھی گئی، سینکڑہ ہزارہ کتابیں ہیں، میں کسی کتاب کو نہیں مانتا ہوں، لگاؤ فتویٰ۔ محترم قرآن کو ماننا ضروری ہے، فرمان مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے، اور تاریخ تو بعد میں لکھی گئی ہیں۔
تو محترم قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو بل ھو قرآن مجید فی لوح محفوظ، خدا را یہ قیامت تک محفوظ ہے، ہمارے ہاتھوں میں، ہر گھر میں ہے، اس کو کیوں نہیں مانتا ہے مرزا؟ کتابوں کو چھوڑ تو، جہاں میں کسی کتاب کو نہیں مانتا ہوں، لگا مجھ پہ فتویٰ، تیری کسی تحریک کی کتاب کو نہیں مانتا ہوں، اور تو جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو محترم اللہ پاک ہمیں قرآن جو ہے، اللہ میرے محترم بھائیو، واعتصموا یہ جو نعرہ لگاتا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے کے اندر نہ پڑو، تو مضبوطی سے پکڑنا تو صحابہ کو جنتی ماننا ہے۔ جو تم نے لکھا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو نہیں تھام رہے ہو قرآن کو مضبوطی سے۔ اگر قرآن مضبوطی سے تھامتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرتا تو، اگر تو قرآن کو مضبوطی سے تھامتا جو تو نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو میری ماں اور تمام امت مسلمہ کی ماں پہ تو اٹیک کرتا۔ اگر تو قرآن کو رسی کی مضبوطی کو تھامے ہوتا مرزا بدبخت، تو صحابہ اکرام وہ شخصیت ان پہ جن کو اللہ نے جنتی ہونے کی ڈگری دی ہے، تو ان کو تنقید کا نشانہ بناتا۔ یعنی تو قرآن سے غافل ہے، کتابی ملا ہے، تو صرف کتابوں پہ، کتاب ملا کی نہیں چلے گی، اللہ کے ہاں قرآن کی چلے گی، قرآن والوں کی چلے گی۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی دلیل ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے، جب بھی کبھی کوئی آتا تھا، اللہ نے قرآن میں قانون ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت تک کے لیے قرآن پر قانون ہے، کوئی بھی کسی صحابہ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ تو مرزا بدبخت میں نے تجھے تقریباً 5واں کلپ کی ہے، تیرا جواب نہیں آیا۔ احتراماً تو نے جو بات کی ہے وہیں سے شروع کر لیں گے، تو بات تو کرنا بیٹا۔ تو نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا ہے کہ احتراماً میری زبان سے نکل گیا ہوگا، تو آج یہاں پہ بات کر لیتی ہے۔ احتراماً کیا بندہ بات کر سکتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے شیخ الہند فرماتے ہیں بندے کو صحابی ہونا چاہیے، اور تو بات کرتا ہے صحابی پہ، نعوذ باللہ۔ یعنی تو خالی ہے، بالکل فارغ ہے، اور تو کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تو نے قرآن کو نہیں پکڑا، وہ اس رب کی قسم جو میرا اور آپ تمام دنیا کے لوگوں کا رب ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے، موت دی ہے، تو قرآن کو مضمون سے نہیں پکڑا ہوا، خدا کی قسم۔ قرآن تو صحابہ اکرام کی قدر و منزلت، فضیلت و اہل بیت کی بیان کر رہا ہے، اور تو نعوذ باللہ دل کے اندر بغض رکھتا ہے صحابہ کا بغض۔ ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، پیارے آقا نے فرمایا جو صحابہ سے کسی ایک صحابی سے بغض کرتا ہے وہ میں محمد سے بغض کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ میں محمد سے بغض کرتا ہے، اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میں محمد سے محبت کرتا ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت، حنفی دیوبندی، الحمدللہ صحابہ اکرام سے بھی، اہل بیت سے بھی خدا کی قسم والہانہ پیار کرتے ہیں، علی شیر خدا سے، حسن حسین سے، مرزا تیرے تصور سے بھی زیادہ، امی فاطمہ سے الحمدللہ پیار محبت کرتے ہیں، جو طریقہ ہے پیار کرنے کا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن کسی صحابی پر بات نہ کرو۔ دنیا میں کوئی ایسا بدبخت مجھے سنی دکھا دو جس نے کسی ایک محترم بھائی، کسی ایک صحابہ و اہل بیت کے بارے میں بات کی ہو، گستاخی کی ہو، تنقید کی ہو، مجھے کوئی ایسا سنی دکھا دے محترم۔ یہ شیعہ یا رافضی ایرانی و نسل یا یہ مرزا جیل میں کر رہا ہے، خدا را اس کو نکیل ڈالو محترم۔ قرآن کہہ رہا ہے نکیل ڈالنی چاہیے۔ یہ جو قرآن کو کہہ رہا ہے نا واعتصموا، تو جو اگر قرآن کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہو تو قرآن تو کہہ رہا ہے صحابہ جنتی ہیں، قرآن تو بار بار صحابہ کی قدر و منزلت فضیلت بیان کر رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔